جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع اور ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پاک فوج نے انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی ہے اور انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کے خود احتسابی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات ہے اور ایک مرتبہ پھر پاک فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ خود احتسابی کا اور احتساب کا بلا تفریق جو عمل ہے وہ پاک فوج میں جاری رہتا ہے۔ پاک فوج نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی۔ پاک فوج نے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف شکایات کی تفصیلی تحقیقات کی۔ تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان پر ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقعوں پر پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ پاک فوج نے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی ہے اور اس وقت سینئر تجزیہ کار سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد ترین صاحب کہیے گا پاک فوج کا احتساب کا عمل اور اس وقت پاک فوج نے سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کافی متنازع ہو چکے تھے جب وہ DG ISI تھے۔ انہوں نے ایک تو راولپنڈی میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالکان کو دبانے کی کوشش کی اور اس کے سارے جو ملکیت تھی وہ اپنے بھائی کے نام ٹرانسفر کرانے کی کوشش کی اور ان کو دھمکیاں دیں۔ اس کا مالک پھر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ادارہ خود اس بارے میں انکوائری کرے۔ ایک تو یہ چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پریس ریلیز میں بھی آیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی کچھ حرکات و سکنات تھیں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھیں۔ یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے خود PTI والوں نے یہ بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یہ کریں۔ تو یہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی معاملات میں پھر مداخلت کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ یہ ان پر الزام اس وقت بھی تھا جب وہ DG ISI تھے۔ تو اس بات کی جب انکوائری ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں وہ انکوائری اب اس میں یہ ملوث پائے گئے ہیں اور اسی لیے ان کو گرفتار کر کے ان پر کورٹ مارشل شروع کیا گیا ہے۔ یہ کافی متنازع شخصیت رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے DG ISI رہے ہیں اور بہت سارے وہ بھی سیاست میں معاملات آگے پیچھے کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا، لوگوں کو تھریٹ کیا، اخبار نویسوں کو دھمکیاں دیں، سیاستدانوں کو دھمکیاں دیں اور ایک سیاستدان نے تو جنرل فیض حمید کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں جو روایات مجھے سنائی وہ ایسی ایسی چیزیں ان کو کہی گئیں جو آن ایئر میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ جنرل فیض حمید ایسی ایسی باتیں کرتے تھے لوگوں کو بلا کر اور یہ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔
तो ये फिर एक न एक दिन यौम हिसाब तो आ जाता है। अब उनका यौम हिसाब आ गया है। उनका भाई जो था नजफ पटवारी जो था, वो यहाँ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों वालों को धमका के और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी के मामला जो है वो अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था, और बहुत सारी जमीनें उन्होंने अपने नाम कराई गई हैं। ये जैसे जैसे इंक्वायरियां आगे बढ़ेंगी तो ऐसे ऐसे इंकशाफ सामने आएंगे कि आपका दिल जो है वो खौफ खाने लग जाएगा कि ये यूनिफॉर्म में लोग जब अपनी नौकरी पर होते हैं तो ये किस किस्म की जो है ना हरकतें करते हैं, किस किस्म की वारदातें डालते हैं। और इनकी वारदातें अब पकड़ी गई हैं। ये रिटायरमेंट के बाद भी वारदातें डाल रहे थे। तो अब सही, इनके खिलाफ बिल्कुल जो है यौम एहतसाब आ चुका है।